السلام علیکم۔ آج ہم کچھ ذرائع کا آپ کہہ لیں گہرائی میں جائزہ لے رہے ہیں جو ڈونلڈ ٹرمپ کے حالیہ دورے عرب ممالک سے متعلق ہے۔ اچھا، بظاہر تو لگتا ہے کہ یہ دورے اربوں ڈالر کے معاہدوں کے لیے تھے، لیکن کیا صرف یہی کہانی ہے؟ پردے کے پیچھے مطلب کیا چل رہا ہے؟ کیا یہ صرف معیشت اور دفاع کی بات تھی یا کچھ اور بھی؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ جی، یہ بات دلچسپ ہے جو ذرائع بتا رہے ہیں کہ یہ دورہ کسی حد تک اچانک ہی طے پایا۔ اچانک؟ اچھا۔ جی، اور اس کی ایک وجہ شاید چین کا بڑھتا ہوا کردار ہے، خاص طور پر وہ اسلحے کی فروخت میں۔ او، چین کا عنصر۔ بالکل، حالانکہ ابھی چین کا حصہ آپ دیکھیں کم ہے، لیکن یہ امریکہ کے لیے ایک طرح سے نئی سوچ لایا ہے۔ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، یہ ممالک تو امریکی اسلحے کے بڑے خریدار ہیں، آپ جانتی ہیں۔ جی جی بالکل۔ اور یہ تعلق ظاہر ہے امریکہ کو خطے میں اپنا اثر و رسوخ رکھنے میں مدد دیتا ہے اور ان حکومتوں کا استحکام بھی یقینی بناتا ہے۔ تو یہ صرف اسلحے کی فروخت نہیں بلکہ چین کا زاویہ بھی اہم ہے۔ اور وہ 2008 کی رینڈ کارپوریشن کی ایک بات تھی، پالی ہوئی گائیں، مطلب وہ ممالک جو امریکی سامان خرید سکیں۔ کیا یہ ویسے ہی صورتحال لگ رہی ہے؟ کچھ جی، یہ پہلو تو اہم ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ ذرائع امریکی سرمایہ کاری کے تحفظ پر بھی زور دیتے ہیں۔ مطلب خطے میں، خاص طور پر یو اے ای اور سعودی عرب میں استحکام ہو تاکہ امریکی سرمایہ کاری آ سکے۔ صحیح، سرمایہ کاری کے لیے امن ضروری ہے۔ جی بالکل۔ اور یہاں پھر چین کا ذکر آتا ہے کہ اسلحے کی مارکیٹ میں اس کا آنا امریکہ کے لیے ظاہر ہے تشویش کی بات تو ہے۔ اچھا، تو یہ تو ہوئی اسلحے اور سرمایہ کاری کی باتیں، لیکن ذرائع ایک اور بہت اہم پہلو بھی اٹھا رہے ہیں، ابراہیمی معاہدے۔ اس بارے میں کیا سامنے آ رہا ہے؟ جی، رپورٹس کہتی ہیں کہ ٹرمپ نے سعودی عرب پر زور تو دیا کہ وہ ابراہیمی معاہدوں میں شامل ہوں، لیکن تھوڑی سی نرمی بھی دکھائی، کہا کہ اپنے وقت میں، یعنی ان یور اون ٹائم۔ یہ معاہدے جن پر یو اے ای اور بحرین تو دستخط کر چکے ہیں، بظاہر تو یہی کہتے ہیں کہ جی مشرق وسطیٰ میں امن لانا ہے، افہام و تفہیم بڑھانی ہے، مذہبی آزادی دینی ہے۔ لیکن کیا یہ اتنا سیدھا معاملہ ہے؟ کیا ذرائع اس پر کوئی سوال نہیں اٹھاتے؟ بالکل اٹھاتے ہیں۔ وہ یہ پوچھتے ہیں کہ کیا خود اسرائیل ان معاہدوں پر پوری طرح عمل کرے گا؟ اچھا، کیوں؟ وجہ بتائی جاتی ہے اسرائیل کے کچھ وہ بنیادی نظریات، جیسے ارض موعود یعنی پرومسڈ لینڈ کا تصور، اور ان کا دو ریاستی حل کو ایک طرح سے مسترد کرنا۔ صحیح۔ اور دیکھیں، بحرین نے بھی تو غزہ جنگ کے دوران اپنا سفیر واپس بلا لیا تھا اسرائیل سے، اسے بھی اسی نظر سے دیکھا جا رہا ہے۔ جی، یہ بات تو ہے۔ بلکہ ایک اور کافی حیران کن دعویٰ بھی ہیں ان ذرائع میں۔ وہ کہتے ہیں کہ شاید اب ٹرمپ یہودی لابی یا سیونید کے وہ اتنے حامی نہیں رہے۔ کیا مطلب؟ یہ کیسے؟ ثبوت کے طور پر وہ پیش کرتے ہیں کہ انتخابات میں انہیں یہودی ووٹ کم ملے، اور کچھ یہودی گروہوں نے تو مبینہ طور پر انہیں دجال یا اینٹی کرائسٹ تک کہا۔ واقعی؟ یہ تو بہت ہی غیر متوقع بات ہے جو ذرائع کہہ رہے ہیں۔ اچھا، چلیں آگے بڑھتے ہیں۔ اگر فرض کریں سعودی عرب اسرائیل کو تسلیم کر لیتا ہے تو ذرائع کے مطابق پاکستان پر کیا اثرات ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، جو مواد ہم دیکھ رہے ہیں اس میں ایک بڑی اہم مبینہ میٹنگ کا ذکر ملتا ہے۔ کون سی میٹنگ؟ کہا جاتا ہے کہ اس میں محمد بن سلمان تھے، جنرل باجوہ، جنرل فیض اور عمران خان صاحب بھی۔ اور دعویٰ یہ ہے کہ پاکستان پر دباؤ تھا کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جائے، لیکن عمران خان نے انکار کر دیا۔ اچھا۔ اور ذرائع تو یہاں تک کہتے ہیں، بلکہ ایک سنگین الزام لگاتے ہیں کہ یہی انکار ان کی حکومت کے خاتمے کی ایک وجہ بنا۔ یہ تو بہت بڑا الزام ہے۔ جی، یہ دعویٰ ظاہر کرتا ہے کہ کیسے علاقائی طاقتیں مبینہ طور پر دوسرے ممالک کی اندرونی سیاست پر اثر انداز ہو سکتی ہیں، اور اسے باجوہ ڈاکٹرائن سے بھی جوڑا جاتا ہے۔ وہ کیا تھی؟ جس میں مبینہ طور پر یہ پالیسی تھی کہ ہندوستان سے کشیدگی کم کی جائے اور ملکی معیشت پر توجہ دی جائے۔ یہ تو واقعی بہت پیچیدہ جال ہے۔ اچھا، ان ذرائع میں ایک طرح کی وارننگ، ایک اعتبار بھی ہے مسلم امہ کے لیے۔ دھوکے کا ذکر ہے، امن کے خواب کی بات ہے۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ جی، یہ ذرائع ایک بہت واضح اور آپ کہہ لیں سخت موقف رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اصل دشمنی اسرائیل اور ہندوستان سے ہے۔ اچھا۔ اور وہ قرآنی آیات اور احادیث کا حوالہ دے کر کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی جو حتمی جنگ ہے وہ یہود اور مشرکین، خاص طور پر ہندوستان کے حوالے سے ان سے ہوگی۔
تو مستقبل کے بارے میں کیا پیش گوئی ہے ان ذرائع کی؟ ان کا تجزیہ ہے کہ 2 محاذ بنیں گے، ایک بیت المقدس کے ارد گرد اور دوسرا ہندوستان میں۔ چین کا کردار وہ صرف ہندوستان کو کمزور کرنے تک ہی دیکھتے ہیں۔ اور عرب رہنماؤں کے بارے میں کیا خیال ہے ان کا؟ ان پر شدید تنقید ہے کہ وہ ٹرمپ کا اتنا پرتپاک استقبال کر رہے ہیں جبکہ فلسطین کا مسئلہ وہ پس پشت ڈال دیا گیا ہے۔ دبئی ایئرپورٹ پر سور کے گوشت لحم الخنزیر کی مبینہ پیشکش کا ذکر بھی مثال کے طور پر کرتے ہیں۔ اور ایران کے بارے میں؟ ایران کی پالیسیوں پر بھی تنقید ہے کہ شام اور لبنان میں مقامی آبادیوں کی مبینہ مخالفت کر کے انہوں نے اسرائیل کے لیے راستہ بنایا۔ ان ذرائع کے مطابق واحد راستہ جہاد ہے، خاص طور پر بیت المقدس کے لیے۔ یہ ظاہر ہے ان ذرائع کا اپنا تجزیہ اور نقطہ نظر ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ ایک طرف اربوں ڈالر کے معاہدے ہیں، سفارتکاری ہے، اور دوسری طرف یہ ذرائع بتا رہے ہیں کہ گہرے سیاسی، نظریاتی اور مذہبی تنازعات ہیں جو حل طلب ہیں۔ تو کیا یہ امن جیسا کہ یہ مواد کہہ رہا ہے واقعی ایک خواب ہے؟ ان ذرائع کا مجموعی تجزیہ تو یہی لگتا ہے کہ خطے میں استحکام بہت نازک ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اصل کشمکش ابھی باقی ہے اور اس میں مذہبی عوامل کا کردار مرکزی ہوگا۔ اور پاکستان کے لیے؟ پاکستان کے لیے صورتحال ظاہر ہے بہت مشکل ہے۔ ایک طرف امریکی دباؤ، دوسری طرف چین کے ساتھ تعلقات، ان سب کو سنبھالنا ہے۔ بالکل۔ تو آخر میں سامعین کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں، یہ جو اتنے پیچیدہ جغرافیائی، سیاسی اور مذہبی حقائق ہیں، کیا ان کو دیکھتے ہوئے خطے میں حقیقی پائیدار استحکام ممکن بھی ہے؟ اور ان تمام طاقتور قوتوں کے درمیان پاکستان اپنا راستہ کیسے بنائے گا؟